یہ پرندہ خون خوار ہے۔ آسمان میں اڑتے ہوئے ان کی نیت ہمیشہ خون خرابے کی رہتی ہے۔ پھرتی میں انہیں آپ کی ریسنگ کار بھی مار نہیں دے سکتی۔ شکار کرنے میں انہیں جنگل کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فیوچر کے خزانے کے ساتھ یہ پرندے جنگل کے سب سے خطرناک سپیشیز ہیں۔ چلیے آج آپ کو ان شکاری جانوروں کا دیدار کرواتے ہیں اور ان کی بے خوف انبلیویبل اسٹریٹجی کے روبرو کرواتے ہیں۔ نمبر 10 ایگل۔ آسمان پر اپنی بادشاہت برقرار رکھنے والے ایگلز جتنے روئے لگتے ہیں اتنے چال باز شکاری بھی ہیں۔ حالانکہ یہ اڑتے آسمان پر ہیں لیکن ان کی نظر زمین کی ہر حرکت پر ہوتی ہے۔ کب کس شکار کو پکڑنا ہے اور کب کس جانور کو چال میں پھنسا کر مارنا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ ایک بار کی نظر کے چلتے یہ اپنے ٹارگٹ کو 3.5 کلومیٹر کی دوری سے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سپیڈ کا سہارا لے کر انہیں پنجوں سے اڑا لے جاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شکار کتنا وزنی ہے، ان کے فولادی پنجوں کی طاقت کا ہی کمال ہے کہ یہ لومڑی اور بکری جیسے جانوروں کو بھی اونچے پہاڑوں سے پکڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی شکار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ خرگوش، سانپ، چھپکلی سے لے کر بیر تک اپنی داغ جماتے ہیں۔ اسے دیکھ لیجئے کس بے رحمی سے یہ کیسے باری برکم بکری کو نیچے گرا کر ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی یہ سلوک لومڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لومڑی جو خرگوش کو خوراک بنانے کی تلاش میں رہتی ہے۔ ذرا اس سانپ کو ہی دیکھ لیں جو پہلی اور آخری بار آسمان کی سیر کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کا بے رحمی سے مرنا طے ہے۔ خیر شکار تو شکار، یہ تو انسانوں تک کو نہیں چھوڑتا ہے، انہیں بھی اپنی لپیٹے میں لے لیتا ہے۔ یہاں ایک 6 سال کے بچے کو ایگل ہوا میں اڑا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کلپ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کا حملہ کیا کر سکتا ہے۔ نمبر 9 لیمورگائر۔ اسے اچھے خاصے سفید برڈ اور خوفناک چہرہ رکھنے والے گدھ سے آپ کا ڈرنا لازمی ہے۔ جیسے اس کی حرکتیں ہیں اس سے پورا اینیمل کنگڈم خوف کھاتا ہے، اور کھائے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ اپنے شکار کو کھاتا ہی کچھ اس انداز سے ہے۔ اپنا 7 کلو کے وزن کے ساتھ ان کے پاس مضبوط پنجے اور تیز دار چونچ بھی ہوتی ہے، جس سے یہ شکار کو کھانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سڑے گلے ماس سے لے کر زہریلے شکاریوں کو پہچاننے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ خود تو شکار نہیں کرتے، لیکن جنگل میں مرے ہوئے جانور پر اپنا ہاتھ صاف کرنے میں نمبر 1 ہے۔ خاص طور پر یہ ہڈیوں کو چبانے اور ان کا بون میرو کھانے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی بار یہ ہڈیوں کو پہاڑوں سے گراتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ ان کے علاوہ یہ کچھوے کو مارنے اور ان کو ہراساں کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہڈیوں کی طرح مضبوط شیل والے کچھوے کو یہ اونچائی سے نیچے پھینکتے ہیں تاکہ ان کے اندر موجود سافٹ ماس کو کھا سکیں۔ حالانکہ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جنگل میں جو کچھ ملتا ہے یہ سب چٹ کرنے میں ماہر ہیں۔ نمبر 8 فیلکن۔ 186 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والے فیلکن بڑے پنکھ، تیز نظر، شاندار ہنٹنگ سکل کے مالک ہیں۔ سپیڈ کے یہ ماسٹر ہاریزونٹل ہی نہیں بلکہ پوری سپیڈ سے ورٹیکلی اڑنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ شکار پر وار کرنے کے لیے یہ ان دونوں طریقوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکلی اڑنے میں ان کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ حملہ سیدھا سر پر ہوتا ہے، اس لیے شکار کے بچنے کے چانسز 0 ہو جاتے ہیں۔ زمین کے جانوروں کو شکار بنانے سے لے کر آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک ہر کوئی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایک بار انہیں ان کا شکار مل جائے تو یہ اپنے نکیلے چونچ سے اسے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پنجوں کی پکڑ بھی کمال کی ہوتی ہے۔ یہ جس شکار کو پکڑ لیتے ہیں اس کا چھوڑنا لگ بھگ ناممکن ہی ہوتا ہے۔ نمبر 7 میوٹ سوان۔ ہنسوں کو ہمیشہ پیار سے جوڑ کر ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ پیار کم نفرتی بیہیویئر کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگریشن ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے۔ اکثر یہ تالاب اور جھیل کے اندر یہ برڈ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے یہ بہت کول ہیں،
लेकिन एक बार आप इसे छेड़कर तो देखें ये कैसा तमाशा करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अपने पेट के साथ इसके आसपास घूमते हैं तो ये इन्हें भी नहीं बख्शती। स्वान का सबसे बड़ा हथियार इसकी दमदार चोंच होती है। चोंच से ये जख्मी करने के अलावा ये जानवरों को पीछे धकेलने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं और ये इंसानों पर भी अपना हमला करने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें, ये अपनी चोंच से एक छोटी बच्ची तक को नहीं बख्शती और इसकी उंगली को काट लेती है। नंबर 6, सदर्न जॉइंट पेट्रल। जॉइंट पेट्रल को एक परिंदा कहने की बजाय एक खूनी दरिंदा कहना बेहतर होगा, क्योंकि अटलांटिक सील से लेकर पेंगुइन तक को अपना शिकार बनाने वाला ये परिंदा इनको तड़पा तड़पा कर मारता है। सबसे पहले ये इन्हें नीचे से खाना शुरू करता है और फिर पूरे जिस्म को चीर फाड़ डालता है। बर्फीले इलाके में रहने वाले पेंगुइन के बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट करने वाला परिंदा जाना जाता है और इन्हें मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और सबसे अनोखी बात यह है कि इसके पूरे एक्ट में पेंगुइन अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि जॉइंट पैटर्न से उलझने की ताकत इनमें नहीं होती। हालांकि सील इनके खिलाफ स्टैंड लेती है, लेकिन ये इनके बेबीज को भी बेरहमी से खा जाती है। नंबर 5, सदर्न कैसोवेरी। मनमोही और खूबसूरती के दीवाने आपको हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन अपना दिल इन्हें देने से पहले इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई तो जान लीजिए। भला ये परिंदा अपने लंबे और रंग बिरंगे चेहरे के साथ मासूम लगती है, लेकिन गुस्सा आने पर जो ये तबाही मचाती है वो देखने के लायक होती है। कैसोवेरी की तादाद आज के दौर में बहुत कम है, लेकिन इस बर्ड का जिस्म हमें हमेशा डायनासोर की याद दिलाता है। मानो को ऐसा ही लगता है जैसे पुराने ज़माने से निकलकर कोई जानवर हमारे बीच आया हो। कैसोवेरी वैसे तो अपने काम से काम रखती है, लेकिन ये बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती है। एक बार मूड खराब होने पर इसके पावरफुल हमले से जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों को भी झेलना पड़ता है। अपने बड़े जिस्म की वजह से और अपने पंजों से ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानती है। और अब यहाँ ही इसे देख लें कि इसका गुस्सा किस हद तक चला जाता है। यहाँ भी ये गुस्से में इंसान को पूरी तरह जख्मी करने की कोशिश करती है। इससे पता चलता है कि इनकी खूबसूरत चेहरे की दूसरी साइड डार्क साइड भी है, जो इन्हें खतरनाक बनाती है। नंबर 4, ऑस्ट्रिच। सबसे खतरनाक परिंदे की बात की जाए तो ऑस्ट्रिच का नाम आना लाजमी है। अफ्रीका के जंगलों में इनकी कितनी जलती है ये बात तो सभी जानते हैं। हालांकि ये परिंदा उड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी रफ्तार के साथ दौड़ने में इनका जवाब नहीं। 150 किलोग्राम वजनी और 9 फीट लंबी ऑस्ट्रिच का सबसे मजबूत हथियार इसके लंबे और ज़बरदस्त पैर होते हैं, जिसके हमले से ये जानवर तो क्या इंसान को भी जख्मी कर सकती है। 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हुए ये कई बार टॉप हंटर को भी लात मारकर इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। शिकार के मामले में ये छिपकली वगैरह को अपनी खुराक बनाती है, इन्हें एक बार में निगल जाती है। इनका गुस्सा तब सामने आता है जब कोई इन्हें सताता है या इनके ज़्यादा करीब जाता है, तो ये फिर कुछ ऐसा करते हैं। नंबर 3, ईमो। अपने रिश्तेदार कैसोवेरी जैसा चुस्त दुरुस्त जिस्म और लंबी टांगें ईमो के पास भी पाई जाती हैं। 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ये बर्ड ना कि खुद को बचा सकती है, बल्कि अपने पर हमला करने वाले शिकारियों को अपनी एक टांग से शिकारियों की हड्डी भी तोड़ सकती है। गुस्सा आने पर इंसानों तक को नहीं बख्शती। ओमनीवोरस होने के नाते ये शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन इसके पंजों की ताकत जानवरों को फाड़ सकती है। जंगल में ये बर्ड पौधों और मांस वगैरह को खाती है। यहाँ छेड़ने पर देखें कि ये कैसे आदमी की तरफ दौड़ती है ताकि इसे डरा कर अटैक कर सके। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों, पार्क और गार्डन में घूमने वाली ऑस्ट्रेलियन मैगपाई वहाँ की सबसे खतरनाक परिंदों का टाइटल कोई नहीं छीन सकता। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अग्रेशन और अपने घोंसले को लेकर ये कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव रहती है।
اس کے گھونسلے پر کوئی آنچ آ جائے وہ اسے ذرا بھی گوارا نہیں۔ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ جانور تو جانور، یہ انسان پر بھی زیادہ قہر برساتی ہے۔ اس کے گھونسلے کے پاس سے گزرنے والے انسان کو یہ حملے کا شکار بناتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو جنگلی جانوروں سے زیادہ اس پرندے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی اور کبھی بھی لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ آئے دن آسٹریلیا میں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ یہاں اس پرندے کے قہر کا شکار انسانوں کو ہونا پڑتا ہے۔ یہ حملے کے لیے اپنے مضبوط پنجے اور چونچ کا سہارا لیتی ہے۔ نمبر 1، شرائک برڈ۔ اگر کیوٹ فیس بنانے کے لیے جنگل میں ایوارڈ دیا جاتا تو شاید شرائک برڈ بازی مار جاتی۔ چھوٹے قد اور لمبی چونچ کے ساتھ شرائک برڈ وہ پرندہ ہے جسے سیریل کلر بھی کہا جاتا ہے۔ جنگل میں یہاں زیادہ تر جانور بھوک لگنے پر ہی شکار کرتے ہیں۔ وہی خوراک کو لے کر اس کا الگ ہی نظریہ اور رویہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دراصل جب اسے شکار ملتا ہے تو یہ تبھی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور شکار کو یہ اپنی چونچ سے مارنے کی بجائے اسے اپنے چونچ سے کانٹوں میں گھسیٹ دیتی ہے، اور اس پروسیس میں سب سے پہلے یہ شکار کی گردن توڑتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اسے کانٹوں میں پھنسا دیتی ہے۔ ایک ہفتے یا 10 دن بعد جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے شکار کو تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے۔ شرائک برڈ کا یہ طریقہ اینیمل کنگڈم میں سب سے الگ اور انوکھا ہے۔ کبھی کبھی یہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی سی چڑیا یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے جنگل کے ایسے خونخوار پرندے جو اگریشن کے مالک ہیں، جن کے حملوں سے جانوروں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔